اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رحمان وکیل آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی سکینہ آپ ٹھیک ہیں؟ سمرین، رئیسہ، نشاد، ناز، فاطمہ کے ساتھ، طاہرہ، فضہ، بطول چودھری، عرشی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری جی کتاب صرف مقدماتی میں، کتاب صرف مقدماتی میں فعل میں کتنے تک حرف اصلی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے کتنی فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے یا تو ثلاثی ہوتا ہے فعل یا چار حرف ہوتے ہیں وہ بھی، اور چار حرف اصلی ہوتے ہیں۔ اگر صرف اصلی ہیں زیادہ نہیں ہیں تو مجرد، زیادہ بھی ہیں پھر انہوں نے یہ بات ایک نقطہ بتایا تھا، جب ہم فعل ثلاثی مجرد کو کسی کو ثلاثی مزید میں یا رباعی مجرد کو رباعی مزید میں لے جاتے ہیں تو کیوں لے جاتے ہیں، کس مقصد کے تحت لے جاتے ہیں؟ تاکہ ایک یا چند یا بہت سے نئے معنی حاصل ہو جائیں، ورنہ پھر فائدہ کیا دوسرے باب میں لے جانے کا، ایک ہی چیز یوز کر لے آدمی۔ یہاں تک کیا بتایا ہے کہ بعض مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں ثلاثی مجرد کو جب لے جاتے ہیں تو 20 نئے معنی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک باب ہے باب افعال، لیکن کیونکہ صرف مقدماتی ہے اس لیے انہوں نے ثلاثی مزید فی کے جو مشہور 10 باب ہیں ان کے مشہور معنی ایک جو مشہور معنی ہے وہ ذکر کر دیا، یعنی جس معنی میں اکثر یوز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم باب افعال کا جب پڑھ رہے تھے تو یہ بتانے والے ہیں کہ باب افعال کے مشہور معنی کیا ہیں؟ تعدیہ، کیا؟ تعدیہ یعنی متعدی کرنا، متعدی کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں فعل کی مفعول کی احتیاج ہونے یا مفعول کی احتیاج نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، یاد ہے؟ کہاں گنایا تھا؟ تفسیر درس میں یہ بات آ چکی ہے، میں ویسے بھی بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں کو تو میں میزان میں بھی بتا چکا ہوں۔ فعل کو اگر مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل کی اس اعتبار سے دو قسمیں، یا فعل کو فعل کو مفعول کی ضرورت ہوگی، فعل کو مفعول کی ضرورت ہوگی تو اسے متعدی کہیں گے، یا فعل کو مفعول کی بات ہے، فاعل نہیں ہے، یا تو فعل کو مفعول کی ضرورت ہوگی یا مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فعل کو اگر مفعول کی ضرورت ہے تو فعل کو متعدی کہتے ہیں، اور اگر فعل کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، فاعل میں ہی تمام ہو جاتے ہیں تو وہ فعل لازم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو نصرہ ہے، ضربہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ قتل ہیں، متعدی ہیں، کیونکہ بغیر مفعول کے معنی پورے نہیں ہوں گے ان میں۔ نصرہ سعید، سعید نے مدد کی تو مدد کس کی ہوگی؟ کسی کی تو ہوگی، خالدن، تو سعید نے خالد، متعدی، تعدی کے معنی ہے تجاوز، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا تعدی، عربی میں پڑھا ہوگا تعدی نہ کرا ہو، خاص کر کے آپ نے کہاں پڑھا ہے جی؟ نجاسات کا ذکر آ چکا بھی ہے نہیں آیا؟ جب عربی کی ویسی تعلیم احکام وغیرہ میں آیا ہوگا، لیکن وہ اردو میں ہے یا فارسی میں ہے۔ عربی میں جب آپ تبصرہ ہے، شرح ہے، اس میں جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ جب طہارت کے پہنچیں گے کہ نجاسات کتنی ہیں، تو جب بیت الخلاء کے بعد ہوتا ہے کہ اذا لم یتعدی، اگر ٹوائلٹ جو ہے وہ جو مقام ہے وہاں سے زیادہ نہ پھیلی ہو تو ڈھیلوں، 3 ڈھیلوں سے بھی کر سکتے ہیں مثلا صاف،
لیکن تعدی کیا مطلب پھیلنا، تعدی یعنی تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا، جی تعدی یعنی فعل کو تعدی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مفعول سے بڑھ کر فاعل سے بڑھ کر مفعول تک پہنچتا ہے، مفعول سے بڑھ کر وہ فاعل سے بڑھ کر فاعل سے بڑھ کر مفعول تک پہنچتا ہے۔ لیکن لازم جو ہوتا ہے وہ بیچارہ فعل ہی پہ آ کے اس کی بیٹری ڈاؤن، مطلب ایک طرح سے بس وہ مفعول پہ فاعل پہ تمام ہو جاتا ہے، اسے مفعول تک نہیں جاتا، مفعول تک تو متعدی کے معنی ہے تجاوز کرنے والا ہے، نہیں فعل متعدی نہیں، فعل تجاوز کرنے والا ہے، نہیں یہ جو نصارہ ہے تجاوز کر گیا کہاں سے، سعید سے خالد تک، یعنی فاعل سے مفعول تک تجاوز کر گیا، اس لیے اس کو متعدی کہتے ہیں، اس لیے اس کو متعدی کہتے ہیں۔ نصرہ سعید خالد، اگر میں کہوں نصرہ سعید، سعید نے مدد کی تو آپ کہیں گے کس کی مدد کی؟ بھائی ایک کام کرنے والا ہے، مدد کرنے والا، ایک مدد ہے، لیکن یہ مدد کس پہ واقع ہوئی؟ خالد کے اوپر، خالد کے اوپر، تو اس بغیر اسے مفعول کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ جو فعل مفعول کی بغیر ناقص ہیں، یعنی مفعول کی انہیں ضرورت ہے، وہ متعدی ہوتے ہیں، لیکن اگر فقط فاعل پہ تمام ہو جائیں، جو فعل فقط فاعل پہ تمام ہو جائیں، صحابہ زیدون، صحابہ زیدون، زید ایک جانے والا ہے، بات تمام ہو گئی نہیں؟ اب آپ یہ مت کہنا جیسے آپ نے یہاں کا سعید نے مدد کی تو کس کی کی، لیکن یہاں پہ بھی تو کہہ سکتے ہیں زید گیا، کہاں گیا؟ لیکن یہ کہاں جو ہے ظرف ہوتا ہے، کہاں ظرف ظرف، ذهب زید الى فی الدار الى المدرسہ، وہ جار و مجرور کے ذریعے سے ہوتا ہے لازم کو، اس لیے کہتے ہیں لازم کو اس لیے لازم ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی مولانا، سمجھ میں آیا؟ جی جی صحابہ زید لازم ہے نہیں؟ لازم ہے۔ حسنا زید، زید نیک ہوا، حسنا زید، زیدون، زید نیک ہوا، خراجہ سعید، سعید نکلا، ضربہ علیون، جی نہیں وہ ضربہ لا متعدی ہے، تو مفعول کی ضرورت ہے، خراجہ سعید حسنا زید ذهب، اب آپ یہ مت کہنا نصرہ سعید لازم کی مثال دے دو، کبھی نہیں، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، ضرب سعید خالدا، نصر سعید خالدا، قتل سعید قاتلا خالدا، فعل جس کے اوپر واقع ہو، خرج سعید حسن زید ذهب، بولیے زیدون، یہ لازم ہے، سمجھ میں آ گئی لازم اور متعدی کی تعریف؟ بہت آسان ہے، وہ فعل جو فاعل سے بڑھ کر مفعول تک پہنچے، یعنی وہ فعل جسے مفعول کی احتیاج ہو، فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی احتیاج ہو، اس فعل کو کہتے ہیں متعدی، اور وہ فعل جو فاعل پہ تمام ہو جائے، اسے مفعول کی احتیاج اور ضرورت نہ ہو، اس فعل کو کہتے ہیں فعل لازم، اب آئیے باب اپنے باب کے اوپر، باب افعال کے مشہور معنی کیا ہے؟ زیادہ تر باب افعال جو استعمال ہوتا ہے وہ متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر، جیسے صحابہ تھا، یہاں خراجہ تھا، باب افعال میں لے کے جب جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خراجہ ہو جائے گا خارج، دونوں مثالیں دوں تاکہ سامنے رہیں ایک دوسرے کے تو دکھے کہ کیا فرق نظر آیا، میں مثال دوں، خراجہ سعید، خراجہ، اسے باب افعال میں لے کے جائیے، رئیسہ اخراجہ اخرجہ، زیدن سعیدن، زیدن، ٹھیک ہے، وہاں پہ تھا صحابہ ذهب، سعیدن، مثلا ذهب لازم ہے یا نہیں؟ دونوں فاعل پہ تمام ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے آپ کو مفعول دی گیا، ٹھیک ہے، اذهب، اذهب، بس رئیسہ کلاس میں ہیں، اذهب زیدن زیدن، سعیدن، ٹھیک ہے، زیدن، اب آپ دیکھیے آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟
یہ کہ سلاسی مجرد میں سلاسی مجرد میں جو فاعل تھا وہ یہاں مقبول ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ کہیے کہ جہاں یہ ایسے کہیے ثلاثی مجرد میں جب فعل تھا تو لازم تھا فقط فاعل تمام ہو رہا تھا، اسے مفعول کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب باب فعل میں لے گئے تو اسے اب مفعول کی ضرورت ہے. یعنی پھر باب افعال جی اکثر لازم کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. معنی کیا ہو جائیں گے؟ خرج سعید سعید نکلا، یا ہو جائیں گے زید نے سعید کو نکالا، زید نے سعید کو نکالا. وہاں تک ذهب سعید سعید گیا، یہاں پہ کیا ہے؟ زید سعید کو لے گیا. جی 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 سمجھ میں آیا؟ یہ ہے باب افعال جی کیا چیز؟ نکالا نہیں ہو سکتا. سعید نے زید کو نکالا. زید نے سعید کو نکالا. صحیح تو ہے، ہاں صحیح ہے. سعید آپ نے نکلا، کہا لے گیا. وہ ذهب زید سعیدان، زید سعید کو لے گیا. خرج سعید سعید نکلا، یہاں پر زید نے سعید کو نکالا. جی جی یہ تھے مشہور معنی. کیا تھے یہ؟ اب ہم اس کو عبارت پڑھ رہے تھے وہ دیکھتے ہیں. تو باب افعال کے بہت سے معنی ہیں، لیکن کیونکہ یہاں مقدمات مشہور معنی زیادہ تر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ باب افعال لازم کو یعنی فعل جو ثلاثی مجرد لازم تھا وہ باب افعال میں متعدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. سمرین فاطمہ نشاد فاطمہ ناز فاطمہ سمرین نہیں بول رہی ہیں، آج روزے میں ہیں. کون سے روزے میں ہیں؟ خاموشی کا روزہ ہے. ہم نے بات پڑھی تھی کہ یہ استعمالات امر بالعام وغیرہ جی، اور بتایا تھا ہم باب افعال کا حمزہ کیسے فتح ہوتا ہے؟ اس کو فتح ہوتا ہے افعل، کیونکہ وہ اکرما افعلاس میں یفعل مضارع ہونا چاہیے تھا، وہ والا حمزہ ہے. گردان یہاں پہ ماضی کی کر کے دکھا دیا مضارع کی. کریے بولیے آستانہ احسانہ کا ماضی ہے. ثلاثی مجرد میں جب حسنا تھا، حسنا حسنا حسنو، اس میں اور اس میں ماضی میں کچھ فرق ہے معنی کے اور وزن کے علاوہ؟ نہیں. وہاں بھی 14 صیغے تھے، یہاں بھی 14 صیغے ہیں. وہاں بھی یہ واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر، تسنیہ مذکر، جمع مذکر حاضر، اور یہ مؤنث حاضر کے، اور یہ واحد مذکر. وہاں بھی 14 ہی صیغے تھے، وہی نام تھے، وہی نمبر تھے. وہی ماضی کے پہلے صیغے میں ہوا اور چوتھے صیغے میں ہیا پوشیدہ تھا، باقی جگہ ضمیر ظاہر تھی. یہاں الف، یہاں واو، یہاں الف، یہاں نون، یہاں تا، تما تم، تے تما تنا، تو اور نا، سب کا سب وہی ہے یا نہیں جو وہاں تھا؟ سارے کام وہی ہیں. مضارع پہ آئیے، مضارع پہ آئیے. اکرامہ سے 14 صیغے مضارع کے اکرامہ سے. اکرما مضارع ہوگا یکرمو. جی وہی 14 صیغے جو وہاں مضارع کے تھے وہی یہاں ہے، وہی نام ہے، وہی نمبر ہیں. وہی مضارع مرفوع تھا تو علامت رفع 5 جگہ 1 4 7 13 14. علامت رفع ضمہ ہے یا نہیں؟ جی وہی 4 صیغوں میں علامت رفع ضمہ، 7 جگہ نون اعرابی، اور چھٹا بار وہ مبنی تھے. ہیں دونوں مبنی یا نہیں؟ باقی جگہ 4 تسنیہ کہاں ہیں؟ الف ہے، 2 تسنیہ جی، اور یہ 2 تسنیہ. چاروں تسنیہ میں نون ہے، اور جب جمع مذکر غائب وہ حاضر میں بھی نون ہے، اور واحد مؤنث حاضر میں بھی نون ہے. تو علامت رفع 5 جگہ ضمہ، 7 جگہ نون اعرابی، 2 جگہ صیغہ مبنی. ضمیروں پہ آ جائیے. جہاں جہاں ضمہ تھا علامت رفع وہاں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے مضارع میں. وہاں پہ 1 4 7 13 14 میں پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا جی، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحنو پوشیدہ ہے یا نہیں؟ وہی ظاہر ضمیر 4 تھی، الف واو نون اور یا. ظاہر تھی 9 جگہ بٹی ہوئی تھی. چاروں تسنیہ میں الف 2 اور 2 4. چاروں تسنیہ میں الف ہے نہیں؟
جمع مذکر غائب و حاضر میں 2 میں واو ہے یا نہیں؟ جمع مؤنث غائب و حاضر میں 2 میں نون ہے یا نہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 4 میں یہ، 2 میں یہ، 2 میں اور 1 میں یا تھی تکرمی مینا۔ وہی سب احکام ہیں یہاں بھی یا نہیں؟ وہی ضمیریں، وہی اعراب، وہی علامتیں، احکام اور خصوصیات بھی وہی ہے جو وہاں تھی۔ مضارع کی خصوصیات جو وہاں تھی وہی یہاں ہیں، اور حالتیں بھی وہی ہیں، مرفوع، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، فعل منفی، فعل استفہامی، فعل مستقبل، سب کچھ وہی ہے، طریقہ بھی وہی، امر کلام کا طریقہ، امر حاضر کا طریقہ، سب کچھ وہی ہے، فقط فرق ہے تو کس چیز کا؟ وزن اور معنی کا۔ تذکر خود باب تفاعل سے تذکر، تذکر و تذکر، تذکر کے معنی یاد دہانی۔ کیا یاد دہانی کرانا چاہ رہے ہیں؟ بردن فعل مجرد کو بے یکی ادب باب ہے، مزید فی کے کسی ایک باب میں لے جانا معمولاً اکثر کس لیے ہوتا ہے؟ بے انجہت، اس وجہ سے ہے کہ ایک معنی یا معانی جد، بہت سے معنی نئے، بہت سے نئے، یا بہت نئے، یعنی ایک یا بہت سے نئے معنی آتا ہے۔ اس طریقے سے کہ برقی بعض باب جو ہیں وہ بے کلمہ ہائی گونا گونے ثلاثی مجرد کے الگ الگ کلموں کو 20 معنی جدید میدہن، 20 نئے معنی دے دیتے ہیں، لیکن در ان کتاب، ہم اس کتاب میں کہ فقط بے ذکر ایک معنی مشہور، ایک مشہور معنی کو ذکر کرنے پر اکتفا اکتفا کریں گے۔ معنی مشہور باب افعال تعدیہ ہیں، یعنی متعدی کرنا۔ بعض فعل ثلاثی مجرد جو لازم ہے ان کو اگر باب افعال میں لے جایا جائے، بعض کی باب کیا ہے؟ کیونکہ ہر فعل ثلاثی مجرد کو ہر باب میں نہیں لے جا سکتے نا، سماعی ہے، انہیں کو لے جا سکتے ہیں جن کو عرب والے لے کے گئے ہیں، نہیں رئیسہ کس جی آقا جی۔ دیکھیے وہ متعدی ہو جاتے ہیں، جیسے خراجہ وہ باہر گیا، اب ہو جائے گا خراجہ وہ باہر لے گیا، ازہکا اس نے ہنسایا، ذہبا وہ گیا، اذہبا وہ لے گیا، جلسا وہ بیٹھا، اجلسا اس نے بٹھایا۔ جی فعل لازم، اب یہ فعل لازم اور متعدی کہتے کسے ہیں وہ ابھی میں نے بتایا۔ فعلی کے فقط بفاعل نیازدار، فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط جسے فاعل کی احتیاج ہوتی ہے، فقط ذهب سعید، سعید گیا۔ لیکن فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول بھی طلبت، مفعول بھی طلب کرتا ہے۔ طلب رکھتا ہے۔ ذهب سعید علیاً، ذهب کو ذهب سعید علی کو لے گیا۔ اس مثال میں معنی رفتن، جانے کے معنی سعید پر یہاں پورے ہو جا رہے تھے، لیکن لے جانے کے معنی علی کے بھی محتاج ہیں کہ علی کو لے گیا سعید، تاکہ اس فعل، تاکہ یہ لے جانے کا والا جو کام ہے علی پر واقع ہو، محقق ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے پرسش و تمرین، اس کی بھی پرسش و تمرین کر کر کے لائیے گا، ابھی ٹائم ہے تو ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ اوزان ماضی مضارع و مصدر باب فعل را با مثال بے نویسید، باب فعل کے ماضی مضارع اور مصدر کے وزن لکھیے مثال کے ساتھ۔ وزن کیا ہے؟ افعل یشبہ افعال، مثال دیجیے اکرم یکرم اکرام، پوری پوری کر دیجیے نہیں جی۔ احسنا یحسن احسان، اسلم یسلم اسلام، جی کیا فعل ہے ذیل را بے باب فعال بردے، نیچے کے افعال کو باب فعال میں لے جائیے اور ان کا ماضی مضارع اور مصدر لکھنا ہے، فقط پہلا صیغہ ماضی مضارع لے کے جائیے۔ جلاسہ کو رئیسہ باب فعال، لے کے جائیے۔ جمع کو اجمع، یہ کہہ رہے ہیں حمزہ پاک اور حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ دو مثال کے ساتھ ڈیفینیشن بتائیے۔ حمزہ پاک وہ حمزہ ہے کہ جو چاہے ابتدا میں آئے چاہے بیچ میں آئے پڑھا جاتا ہے، جیسے اکریم، وہ اکریم بھی تو واو بھی آ جائے اس سے پہلے کچھ بھی، وہ اکریم ویسے بھی اکریم۔ لیکن حمزہ وصل وہ حمزہ ہے کہ جو ابتدا میں آئے تو پڑھا جائے گا انصر، لیکن اگر بیچ میں آئے تو نہیں پڑھا جائے گا وانصر۔ حمزہ باب فعل قط ہے یا وصل؟ قط ہے، چاہے ابتدا میں ہو تب بھی پڑھا جائے گا، بیچ میں ہو تب بھی۔ کیوں قط ہے؟ کیونکہ افعلا اصل ہے اس کا، افعلا یفعل تھا اس میں،
فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف کیجیے اور ہیڈ کے لیے مثال دیجیے. فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل یاد رکھتا ہے، جیسے ذهب زید. لیکن فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہتا ہے، اذهب سعید خالد. باب فعل میں مشہور معنی ہے تعدیہ متعدی کرنا، یعنی بات ثلاثی مجرد کے لازم فعل جب باب فعل میں جاتے ہیں تو وہ متعدی ہو جاتے ہیں، جیسے حسنا سے آسنا، اکرما سے اکرما. یہ سب مضارع منصوب فعل کروما، فعل کروما ثلاثی مجرد کا، تو باب افعال میں لے جا کر مضارع منصوب کو گردان کیجئے، صرف کیجئے. دیکھیے گا کروما ہے، ادھر دیکھیے صاحب کروما، پہلے تو اسے باب افعال میں لے کے جائیے اکرما. جی اکرما. جو لگا مضارع منصوب کی گردان کر رہی ہے، مضارع منصوب تو مضارع ہے نا، تو یکرمو کیا ہے؟ یکرمو. لیکن ان کا منصوب لن جی مضارع منصوب لن یا ان سے کر لیجیے ان یکرما. صیغہ چہار میں صیغہ چوتھا نمبر کا صیغہ کس کس کا؟ مضارع مرفوع کا چوتھا صیغہ، مضارع منصوب کا چوتھا صیغہ، مضارع مجزوم کا چوتھا صیغہ ان فعل سے بنانا ہے. اخرجا کا مضارع کا مضارع مرفوع کا مضارع مرفوع کا چوتھا صیغہ اخرجا کا صیغہ کیا ہے؟ چوتھا ساتواں ایک ہی اور مضارع منصوب لن تخرج. یہی تو کہا انہوں نے، مضارع مرفوع مضارع کا چوتھا صیغہ. میں نے ایک ٹیب دے دیا، باقی کا آپ کو ہی کرنا ہے. انزل تنزل والا کیا؟ مضارع لن تنزل اور لن تنزل. اجمع یجمع وہ چوتھا صیغہ تجمع لن تجمع لن تجمع. تذهب اتھبا یذهب تذهب لن تذهب لن تذهب. مرفوع منصوب اور مجزوم کا چوتھا صیغہ. صحیح ہے نہیں؟ جو فعل مشخص ہوئے ہوئے ہیں، معین ہوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ کائے سے معین کیا ہوا، ریڈ کلر کر دیا ہے ان کا. در آیاتوں نیچے کی آیتوں اور روایتوں میں جو فعل مشخص ہوئے ہوئے ہیں ان کو آپ کو بتانا ہے کہ ماضی ہیں مضارع ہیں. ماضی بھی مجرد کا ہے یا مزید کا، یہ بتانا ہے آپ کو. مجرد کے ہیں یہ یا مزید کے، اور مزید کے ہیں تو کون سا باب ہے. جی مزید ہے تو مجرد، مزید ہے تو کون سا باب. قرآن کریم ٹائم انشاءاللہ کل کر کے لائیں گے. یہ جو تمرین آیات و روایات سے پریکٹیکل کرائی گئی ہوتی ہے وہ زیادہ لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے کرنا، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. خدا حافظ. سمجھ میں آیا؟ زیادہ نہیں پڑھایا. پریکٹیکل کرنے چیزیں ہیں باب فعل تفعیل مفعلہ. پریکٹیکل جتنا اچھا کریں گے، روز چاہیے دو دو فعل کا کریے، لیکن کریے کیونکہ 10 باب ہیں. اگر 8-10 دن بھی یہ بحث چلی، 8-10 دن بھی آپ نے 2-3 فعل کی پریکٹس کی تو آپ کو کمانڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ خدا حافظ.